اس خوبصورت سے گھر میں ڈھیروں پھول دیکھتی وہ خوشی سے اچھل رہی تھی۔ اس کے نکمے شوہر نے پورا گھر پھولوں سے بھر دیا تھا۔ اپنی پسندیدہ بالکونی میں اس کے ہمراہ ان پھولوں کو ترتیب سے سیٹ کرتی وہ خوش تھی۔ اس کے چہرے پر وہ بچوں جیسی مسکراہٹ دیکھتا وہ نام گردن ہلا گیا۔ وہ کشادہ بالکونی مکمل پھولوں سے بھر چکی تھی۔ وہ دونوں باہیں اس کے گردن کے گرد حمائل کرتی اچھل رہی تھی۔ آہ عبدر، بہت بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں۔ آپ میری خوشی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنے سارے پھول۔ آہ، آپ بہت اچھے ہیں عبدر۔ سلطان نے دونوں آئیبرو اٹھائے۔ کافی شور ہے نا یہاں پر؟ تم نے برا کہا اور مجھے اچھا سنائی دیا۔ وہ ہنسی۔ میں نے اچھا ہی کہا۔ سلطان نے مسکرا کر اس کی ناک پر ٹچ کیا۔ وہ گردن فل اٹھائے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کے مقابل وہ گردن فل جھکائے اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، مگر وہ پہلے والا آپشن مجھے زیادہ پسند ہے۔ عشا نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہنسی دبائی۔ وہ تو آپ ہیں ہی، پر کبھی کبھی اچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اتنی تعریف مت کرو لڑکی، میرے اس ہینڈسم سے چہرے پر دانے نکل آئیں گے۔ وہ کھل کر ہنسی۔ سلطان نے اس کے بندھے بال ہاتھ بڑھا کر کیچر سے آزاد کیے تو وہ تیز ہوا سے جھولتے ہوئے ہر طرف لہرا گئے۔ اس کے قریب آنے سے قبل ہی وہ تیز لڑکی اچھل کر کمرے کی طرف بھاگی اور وہ بس اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ پاگل لڑکی، وہ نام گردن ہلاتا اپنے کام میں مصروف ہوا۔ وہ پورے گھر میں گھوم رہی تھی، لیپ ٹاپ پر اپنا کام کرتے اسے اس کی آواز ہر جگہ سے سنائی دے رہی تھی۔ کبھی وہ کچن میں موجود ہوتی تو کبھی کمرے میں تو کبھی سیڑھیوں پر۔ وہ خوبصورت سا گھر اس پیاری سی لڑکی کی باتوں اور ہنسی سے گونجتا اس مضبوط شخص کو پرسکون کر رہا تھا۔ وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ آخر وہ تھک ہار کر اس سے کچھ ہی فاصلے پر آ بیٹھی۔ موبائل اسکرین پر انگلیاں چلاتی وہ اسے چور نظر دیکھتی ہلکا سا مسکرائی اور اٹھ کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ یہ دیکھیں۔ عشا اپنا موبائل اس کی طرف بڑھایا۔ سلطان نے اسے تھامتے اس پر چلتی کلپ کو دیکھا، جہاں ایک نوجوان لڑکا اپنے لمبے لمبے بالوں کو ترتیب دیتا، کبھی جھٹکتا تو کبھی باندھتا۔ سلطان اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ یہ مجھ سے زیادہ ہینڈسم ہے کیا؟ عشا کی ہنسی بلند ہوئی۔ اس کی شکل کو چھوڑیں، اس کے بال دیکھیں۔ کیا ہے اس کے بالوں کو؟ ارے دھیان دینا۔ سلطان نے پھر سے وہ کلپ دیکھی، مگر وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آہ عبدر، اس کے بال دیکھیں۔ آپ بھی ایسے بال رکھ لینا، آپ پر بہت سوٹ کریں گے۔ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ سچ میں آپ تو ویسے بھی ولف ہیں، اور یہ ولف کٹ آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ تمہیں یہ پسند ہے؟ عشا نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ نہیں، مگر جو آپ رکھیں گے وہ پسند ہوں گے۔ وہ مسکرایا۔ تو تم چاہتی ہو میں لڑکیوں جیسے بال رکھ لوں؟ عشا نے ماتھے پر ہاتھ دے مارا۔ ارے میری موٹی عقل، اب کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اتنے بڑے تھوڑی نا، بس تھوڑے سے ولف کٹ آپ پر بہت سوٹ کرے گا۔ سچ میں؟ وہ پلکیں جھپکتی بولی۔ اگر میں ایسے بال رکھ لوں تو تم خوش ہو جاؤ گی؟ عشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت زیادہ خوش۔ سلطان نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ آہ سچی؟ آپ رکھیں گے ایسے بال؟ پیاری بیوی کی فرمائش ہے، رد کیسے کر سکتا ہوں؟ عشا نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھاما
تھامتے زور سے دبایا۔ وہ ہنسا، وہ اپنے کام میں پھر سے مصروف ہوا، مگر اس کا دھیان کہیں اور ہی تھا، وہ بھٹک رہا تھا۔ سلطان نے گردن میں ہاتھ پھیرتے اسے دیکھا، جو مزے سے بیٹھی بادام کے ٹکڑے منہ میں رکھتی اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھی۔ سلطان نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اپنی جیب سے اس کا کیچر نکال کر بڑھ کر اس کے بال رول رول کر کے کیچر میں قید کیے۔ بچ جاؤ مجھ سے عشا، بچ جاؤ۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے نہار رہی تھی۔ آخر آپ کی پرابلم کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پاگل ہیں آپ؟ کہتی ہوئی وہ اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی۔ سلطان نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور وہ اس کے پیچھے کچن میں داخل ہوا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بڑبڑا رہی تھی۔ سلطان نے کلائی سے تھامتے گھما کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ پاگل ہیں آپ پورے کے پورے۔ اور تمہاری یہ زلفیں مجھے مزید پاگل کرتی ہیں۔ آخر آپ کو ان سے کیا مسئلہ ہے ابدر؟ نہ آپ انہیں بندے رہنے دیتے ہیں اور نہ کھلے۔ سلطان نے کھینچ کر اسے اپنے حصار میں بھرا۔ جس دن تمہارا یہ جنگلی جانور تمہاری ان قاتل زلفوں سے ہار مان کر اپنی حدود توڑ بیٹھا نا، اس دن تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جائے گا میری پارو۔ سلطان نے اس کے رخسار پر انگلی ٹریس کرتے ہوئے کہا۔ اپنے گال پر اس کی ٹریسنگ محسوس کرتی وہ سہم سی گئی۔ تو کیا میں انہیں کٹوا دوں؟ سلطان کے اعصاب ایک دم تنے۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ یہ میرے ہیں، ان پر صرف میرا حق ہے، اور اگر تم نے انہیں کٹوانے کی جرات بھی کی تو عشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ جان لے لوں گا۔ اس نے اپنا حصار تنگ کیا۔ اس کی پلکیں چند لمحے کو گڑبڑائیں۔ اس پاگل آدمی کا چہرہ اس کے اتنے نزدیک تھا کہ وہ دہکتی سانسیں اسے اپنے چہرے پر ہر جگہ محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ تھوک نگلتی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے خود سے دور دھکیلنے میں ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عشا نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ کیا سمجھی؟ ذرا دہراؤ۔ سلطان نے اپنا کان اس کے لبوں کے نزدیک کیا۔ بال نہیں کٹوانے۔ اور اس کی مضبوط گرفت مزید تنگ ہوئی۔ اور کس کے ہیں یہ؟ آپ کے۔ اور اگر یہ کم ہوئے تو آپ کیا واقعی میری جان لے لیں گے؟ اس کی معصومیت بھری آواز پر سلطان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ تمہیں لگ رہا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ وہ اپنے اعصاب درست کرتا تھوڑے سرد لہجے میں بولا۔ عشا نے فل آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ تمہارے بالوں کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا میں۔ وہ پلکیں جھپک گئیں۔ تو کیا سچ میں میری جان لے لیں گے؟ سلطان نے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ تمہیں کس نے کہا کہ جان لینے کے لیے قتل کرنا ہی ضروری ہوتا ہے؟ عشا نے سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ شریر سا مسکرایا تھا۔ مطلب؟ میری معصوم سی گڑیا، کب بڑی ہوگی تم؟ آپ کو میں چھوٹی لگتی ہوں؟ اتنی سی تو ہو بس۔ سلطان نے انگلی اور انگوٹھے کو ساتھ ملائے بیچ میں تھوڑی سی جگہ چھوڑتے اس کی جانب کیا۔ عشا نے پورا زور لگا کر اسے دور دھکیلا۔ میں چھوٹی نہیں، آپ کچھ ایکسٹرا ہی بڑے ہیں۔
وہ شریر سا مسکراتا دونوں ہاتھ کمر پر باندھ گیا۔ اچھا ذرا یہاں آنا۔ وہ قریب ہوا تو وہ ایک پل میں کچن سے باہر نکلی۔ آہ بچے، کب تک بھاگو گی مجھ سے، اور کہاں جاؤ گی آخر؟ میں ہر جگہ ہوں۔ عشا نے تیکھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، آپ ہر جگہ بھوت بن کر میرے ارد گرد منڈلاتے رہتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا فرصت سے اسے نہار رہا تھا۔ ویسے آپ کی اور میری عمر میں کتنا فرق ہے جو آپ ہر وقت مجھے بچی ہی کہتے رہتے ہیں؟ گیس کرو تو۔ سلطان نے پاؤں کو حرکت دیتے کہا۔ میرے خیال سے آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ بھی 4 یا 5 سال ہی بڑے ہوں گے۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گیس کرنے میں تو بڑی ہی نکمی ہو۔ آہ کیا میں نے غلط کہا؟ سلطان نے اثبات میں سر ہلایا۔ جانتی ہو ہماری عمر میں کتنا فرق ہے؟ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ 9.5 سال۔ سلطان کی بات پر اس کا منہ اور آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ گئیں۔ عشا نے اسے اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا، جو دیکھنے میں تو اتنی عمر کا بالکل نہیں لگتا تھا۔ ایک دم فٹ اور ہٹا کٹا جوان انسان، دیکھنے میں تو بالکل بھی 29 سال کا نہیں لگتا تھا۔ ہاں آپ تو دادا جی ہیں، وہ حیرانی اور شرارت سے بولی۔ وہ کھل کر ہنسا۔ سچ میں آپ اتنے بڑے ہیں مجھ سے؟ وہ اثبات میں سر ہلا گیا۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جان کر کیا کرتی تم؟ ارے اب اتنے بوڑھے آدمی سے شادی تھوڑی نہ کرتی، آپ تو جلدی ٹپک جائیں گے۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا لڑکی۔ وہ آہ بھرتا صوفے کی پشت سے سر ٹیک گیا۔ سچی آپ مجھ سے اتنے بڑے ہیں؟ نہیں، جوک مار رہا ہوں۔ وہ ہنسی۔ ارے اب کیا اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دوں؟ بوڑھے شوہر، وہ بڑبڑائی۔ بچ جاؤ مجھ سے۔ سلطان نے آئی برو اٹھائے۔ ارے اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ ہر انسان بوڑھا ہوتا ہی ہے۔ وہ تو آپ کی قسمت تھی، آپ کو اتنی پیاری سی بیوی مل گئی۔ اب مجھے کیا پتا تھا کہ آپ تو دادا جی ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اسے دیکھتے وہ تیزی سے ہال کے دروازے کی طرف بھاگی۔ رکو ذرا بتاتا ہوں کتنا بوڑھا ہوں میں۔ سلطان نے اس کے پیچھے قدم بڑھائے۔ وہ پھولوں کی کیاریوں کے پیچھے جا رکی۔ ایک منٹ، نو چیٹنگ، آپ اس کے اوپر سے نہیں آ سکتے۔ کس خوشی میں اور کہاں لکھا ہے کہ ان کے اوپر سے نہیں گزر سکتے؟ وہ پھولوں کے اوپر سے کود کر اس کی طرف آیا۔ وہ بھاگ کر پھر سے دوسری طرف آئی۔ ارے آپ تو چیٹنگ کر رہے ہیں۔ اٹس ناٹ فیئر میری پاگل بیوی۔ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار۔ سنا نہیں کیا؟ وہ کود کر دوبارہ اس کی طرف آیا۔ وہ بھاگی، مگر وہ تیز آدمی بھلا اسے بھاگنے دے سکتا تھا؟ سلطان نے ایک پل میں تیزی سے بھاگتے سے کمر سے تھام کر ہوا میں اٹھایا۔ آئی ایم سوری، اب نہیں۔ عشا کی زوردار چیخ بلند ہوئی اور وہ اس مضبوط گرفت میں بری طرح پھنس چکی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اب بتاؤ۔ سلطان نے اس نازک سے رخسار پر دھیرے سے دانت گاڑتے کہا۔ وہ چلائی۔ اب نہیں کہوں گی، پلیز چھوڑ دیں، ایک دفعہ بس۔
کہو کیا کہہ رہی تھی؟ ذرا بتانا، ایک دفعہ کہو پھر سے۔ نہیں۔ سلطان نے اس کے دونوں بازوؤں کو پشت پر زور سے پن کیا۔ وہ بلند آواز میں چلائی، کہو دادا جی۔ کہتے ہی وہ کھل کر ہنسی۔ سلطان نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل دیا۔ بتاتا ہوں تمہیں، یہ دادا جی آخر کتنا بوڑھا ہے۔ عبدر پلیز اب نہیں کہوں گی، پکا۔ سوری نا۔ عشا نے اس کے کندھے پر زور سے مکہ جڑا۔ سلطان نے اسے دھیرے سے بیڈ پر گرایا۔ ایک منٹ رکیں، میری بات سنیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی، آپ تو سیریس ہی ہو گئے۔ وہ تیز تیز بولی تو سلطان کا قہقہ بلند ہوا۔ وہ قریب ہوا۔ ارے ایک منٹ، بات تو سنیں۔ ہم کوئی ڈیل کر سکتے ہیں پلیز؟ ہاں تو اب تمہیں مجھ سے ڈیل کرنی ہے؟ جی کروں گی پلیز۔ تو پھر ٹھیک ہے۔ سلطان نے اس کے برابر لیٹتے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ ایک شرط پر جانے دوں گا۔ بتائیں۔ تو پھر کہو۔ کیا کہوں؟ دیٹ یو لو می۔ عشا نے رخ موڑتے مسکراہٹ دبائی۔ تو اب کیا میں آپ سے جھوٹ بولوں؟ وہ شرارت سے بولی۔ لڑکی۔ سلطان نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ چلو جھوٹ ہی بول دو، میں سن لوں گا، خوش ہو جاؤں گا۔ نہیں نا، جھوٹ نہیں بولتے، گناہ ہوتا ہے، اللہ پاک سزا دیتے ہیں۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی۔ وہ جھکا۔ عشا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے روکا۔ وہ اسے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ دوڑی۔ وہ اسے یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کے علاوہ آس پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ ہینڈسم ہوں نا میں؟ وہ ہنستی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹیک گئی۔ نہیں تو؟ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ کیا تھا وہ سوچنے کے انداز میں بولی۔ ہاں، آپ کوجے ہیں۔ سلطان نے ایک آئیبرو اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں کوجا ہوں؟ عشا نے فرصت سے اسباب میں سر ہلایا۔ ہاں، اتنے ہینڈسم بندے کی قدر نہیں تمہیں، اور خود آپ کتے بڑی سونی ہے تم، خود تو بڑی خوبصورت ہو نا تم۔ کوجی جئی۔ ہاں، وہ شرارت سے کہتا سر جھٹکتا بیڈ سے اترا۔ جاؤ معاف کیا، کہتا ہوا وہ پیر پٹکتا کمرے سے نکلا۔ عشا کی ہلکی ہنسی بلند ہوئی اور وہ کھل کر ہنستی بیڈ پر دھڑام سے لیٹی۔ میرا کوجا جیا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے دل سے مسکرائی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس کے ساتھ پیدل گھومنے نہیں گئی تھی۔ آج بالاٹ کی ان ڈھلوان دار گلیوں میں اس کے سنگ پیدل چلتی، وہ آس پاس کی خوبصورت اور رنگوں سے بھرپور گھر اور گلیاں دیکھتی خوش ہو رہی تھی۔ ایک جگہ لگی پتھر کی سیڑھیاں اوپر تک جاتی تھیں اور ہر سیڑھی الگ رنگ سے رنگی گئی تھی۔ وہ ایک ایک سٹیپ اس کے قدم بہ قدم چلتی اپنی اس پیاری سی زندگی میں ڈھیروں رنگ بھرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ دا امبریلا اسٹریٹ میں داخل ہوتی وہ سر اٹھائے آسمان پر لہراتی ان رنگ برنگی چھتریوں کو دیکھتی مسکرائی۔ عبدر، ہم ایک ویڈیو بناتے ہیں، یہاں آئے۔ وہ کیمرہ آن کر کے اس کی طرف بڑھا گئی۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ بس ویڈیو بنائیں، میں ایسے آپ کا ہاتھ تھام کر چلوں گی۔ عشا نے اس کا بڑا سا ہاتھ تھاما۔ سلطان نے مسکراتے ہوئے اپنی پیاری سی بیوی کا آرڈر فالو کرتے کیمرہ سامنے کیا اور وہ اس کا ہاتھ تھامے چلتی جا رہی تھی۔
کیمرے میں سلطان کا بس ہاتھ نمایاں ہو رہا تھا، باقی اس پاگل سی لڑکی کی پشت اور اس کے ہاتھ میں وہ بڑا سا ہاتھ، وہ اس کے سنگ اس روشن اور رنگین دنیا میں جلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کی ہنسی اور باتیں اس کے ارد گرد کسی مدھر ساز کی طرح گونجتی اسے پرسکون کر رہی تھیں۔